آلہ وأصحابہ الأتقیاء. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں. مفصل بیان کرنے کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین، مناظر اسلام، زیغم اسلام ابھی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی آمد سے پہلے آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں. کوئی نیا مضمون یا نئی بات بیان کرنے کی بجائے میں اپنی گفتگو اسی جگہ سے شروع کروں گا جہاں سے مولانا محمد سہیل صاحب نے بیان ختم فرمایا ہے. اسی بات کو سمجھانے اور آگے چلانے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید کا مسئلہ، اپنی الوہیت کا مسئلہ، اپنی وحدانیت کا مسئلہ، اپنی معبودیت کا مسئلہ بڑے واضح انداز میں اور انداز بدل بدل کر بیان فرمایا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں.
جنت ملنے اور جہنم ملنے کا معیار اعمال پر نہیں ہے، عقیدہ پر ہے، اور تمام عقائد میں سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید پر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے کبھی دلائل عقلیہ بیان فرمائے اور کبھی یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل نقلیہ بیان فرمائے، کبھی دلائل اعترافی بیان فرمائے، کبھی دلائل آفاقی بیان فرمائے، کبھی دلائل انفسی بیان فرمائے، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے مثبت انداز اختیار فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے منفی انداز اختیار فرمایا، کبھی اللہ نے مثالیں دیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کا انداز اختیار فرمایا۔ یہ سارے انداز مسئلہ سمجھانے کے ہیں تاکہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک انداز یہ اختیار فرمایا کہ قیامت والے دن کے کچھ حالات بیان فرمائے، قیامت والے دن کی کچھ جھلکیاں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی تاکہ ہم ان حالات کو سن کر شرک سے، غیر اللہ کی دعا، سور و پکار، عبادت سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نحل کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، یہ میں سادہ ترجمہ کروں گا، آپ نے ترجمہ سننا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور قیامت والے دن، کب جی؟ قیامت والے دن۔ قیامت والے دن اللہ انسانوں کو محشر میں جمع کرے گا یا بتوں کو جمع کرے گا؟ یہ بات ہی انسانوں کی ہے یا پھر جنات کی ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، کہ کل قیامت والے دن یہ جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اشرکو، انہوں نے شرک کیا یا نہ کیا، یہ تو ثبوت ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، وہ اللہ کے ہاں اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، اپنے ان معبودوں کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا۔ اور پھر اس دن یہ مشرک لوگ جب دیکھیں گے کہ ان ہستیوں کو تو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہے، یہ تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ان کو تو بڑا مقام حاصل ہے۔ مشرک جب دیکھیں گے نا کہ ہمارے یہ شریک جن کو ہم پوجا کیا کرتے تھے، جن کی سور و پکار کیا کرتے تھے، جن کی قبروں پہ ہم میلے اور عرس کیا کرتے تھے،
جن کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی دیا کرتے تھے، آج انہیں اللہ کا بڑا قرب حاصل ہے۔ جب یہ دیکھیں گے نا تو مشرک خوش ہو جائیں گے کہ یار ٹھیک ہے، یہ ہمیں آج اللہ سے بچوا لیں گے، کیونکہ ہم نے انہی کی تو عبادت کی ہے۔ اس دن مشرک کہیں گے ربنا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یا اللہ ہم نے کوئی غیروں کو تو نہیں پکارا، تیرے دشمنوں کو تو نہیں پکارا، یا اللہ یہ جو تیرے مقرب ہیں بندے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ صالحین، ہؤلاء شرکاؤنا، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، یہ ہیں ہمارے شریک، ہم ان کو پکارا کرتے تھے، کوئی تیرے دشمنوں کو، کنا ندعو من دونک، یا اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے اور ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے قیامت کا حال بیان کیا کہ جب یہ کہیں گے مشرک ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین، اب مشرک خود کہہ رہے ہیں شرکاؤنا، ان کو ہم نے کیا بنایا؟ اس کا مطلب ہے شریک بنانے میں تو کوئی یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے، شریک انہوں نے بنایا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے اشرکو، انہوں نے شریک بنایا، خود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے شریک بنایا۔ اشرکو شرکاءہم قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یا اللہ ہم تیرے نیچے تجھے بھی پکارا کرتے تھے اور ان ہستیوں کو بھی پکارا کرتے تھے، یا اللہ یہ تیرے خاص مقرب ہیں، ہم نے کسی غیر کو، تیرے دشمن کو تو نہیں پکارا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مشرکین یہ کہیں گے نا، اللہ قیامت کا حال بیان کر رہا ہے تاکہ ہمیں آج مسئلہ سمجھ آ جائے۔ آگے سے وہ نیک لوگ، وہ نیک ہستیاں، وہ بزرگ آگے سے کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ محاورہ ہے، القوا الیہم القول، گل اسے دے سٹ چھوڑنی، اس کو ٹھوک کے جواب دینا، چٹا جواب دینا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ اللہ کے نیک بندے آگے سے جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم کیا بول رہے ہو؟ حالانکہ مشرک کیا بول رہے ہیں؟ بولیں ذرا غور فرمائیں۔ مشرک کہہ رہے ہیں ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، سورو پکار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات ان پہ ڈالیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سے آگے آپ نے خود سمجھنا ہے، اتنا ٹائم کہ مشرک اپنی جگہ پہ سچے اور نیک لوگ اپنی جگہ پہ سچے۔ اسی طرح دوسری آیت آ گئی سورۃ احقاف کی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ، یہ حشر کب ہونا ہے جی؟ میدان محشر کب سجنا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، بتوں کی بات ہوتی تو الناس کا ذکر ہوتا، نہ بتوں کو اللہ نے قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا کرنا ہے، بھئی سارے بت اکٹھے ہو جاؤ۔ کس کو؟ ذوی العقول کو۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے نیک لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، اولیاء اللہ، پیر، پیغمبر بھی اکٹھے ہوں گے، اور اس دن میرے دربار میں پیش ہوں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ مشرک جو سمجھتے ہیں کہ کل یہ اللہ کے ہاں ہمیں چھڑا لیں گے،
ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت کرتے رہے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ وہ منظر ہمیں دکھاتا ہے تاکہ اس منظر کی دیکھ کر ہم شرک سے کانو لہم اعداء، وہ اللہ کے نیک بندے ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کل قیامت والے دن انہوں نے تمہارے کام کانو لہم اعداء، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، سمجھیں، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ عبادت مالی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت زبانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کل قیامت والے دن وہ ان کی عبادت کا، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگلی بات آپ نے سمجھی ہے، اگلی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ وہ انکار کیوں کریں گے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کر دے۔ انکار جانتے ہو بھائی، تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کی ہے، مشرک عبادت کی ہے، لیکن یہ حضرات کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ کل قیامت والے دن ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ایک اور مقام آ گیا سورۃ یونس کا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ، یہ بھی قیامت کی ایک جھلکی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، یہ بھی حشر ہے، قیامت کا دن ہے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، قیامت والے دن ہم سب کو جمع کریں گے، نیک لوگوں کو بھی جمع کریں گے اور مشرکوں کو بھی جمع کریں گے، سارے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کیا یا نہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے شرک کیا، اللہ خود کہہ رہا ہے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، مکانکم، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر مکانکم محاورہ ہے عربی کا، مکانکم یعنی اپنی جگہ پہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بس وہاں کھڑے رہو۔ اللہ کہہ سکتا ہے مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ادھر کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے یہ شریک بھی تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ نیک لوگ بھی، یہ بزرگ بھی، یہ اولیاء اللہ بھی، یہ انبیاء کرام بھی، یہ سارے کے سارے الگ کھڑے ہو جائیں، اور اوم شرک کرنے والوں تم الگ کھڑے ہو جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو جدا جدا کر دیں گے، اور پھر اللہ پوچھے گا، پھر کیا کرے گا جی؟ اللہ ان نیک لوگوں سے پوچھے گا، او نیک لوگوں، او انبیاء کرام، او اولیاء کرام، او صالحین عظام، یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ تمہاری قبروں پہ آتے تھے؟ یہ وہاں دیگیں پکاتے تھے، نظر و نیاز، منت منوتی، سور و پکار کیا کرتے تھے؟ تو آگے سے وہ نیک لوگ کیا جواب دیں گے؟ ذرا جواب سنیں اور پھر غور فرمائیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، سادہ ترجمہ ہے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اب وہ شریک کہیں گے، نیک لوگ کہیں گے، بزرگ کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون۔ اب ما کنتم ایانا تعبدون کا معنی کیا ہے؟ تم ہماری عبادت کوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت، یہ وہ نیک لوگ کہیں گے قیامت والے دن، قرآن کے اندر موجود ہے، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت،
حالانکہ مشرکوں نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، شرک کیا ہے یا نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون۔ مشرک اپنی جگہ پہ سچے ہیں کہ ہم نے شرک کیا ہے، اور نیک لوگ اپنی جگہ پہ سچے ہیں کہ ہمیں ان کے شرک کی کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب غور سنیں نا، غور کریں، وجہ سوچنی چاہیے یا نہیں سوچنی چاہیے؟ اللہ نے اسی قرآن کے اندر وجہ بیان کی، اور وہ کیا کہیں گے نیک لوگ؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ گواہ کافی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر، ہمیں تمہاری سور و پکار کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کوئی مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بزرگوں کی بات ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نبیوں کو بھی قیامت والے دن سامنے کھڑا کروں گا، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کروں گا اور ان سے سوال کروں گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، او میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ صرف ایک جملہ آپ کو سمجھانا ہے، صرف ایک جملہ۔ ہاں جی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا، میں ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کو شرک سے منع کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، یا اللہ جب تک ان کے اندر رہا میں یہ کام کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، مولا جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، بعد کے حالات کا مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں؟ جی زندہ ہیں، طبعی طور پر زندہ ہیں، ان پر ابھی تک موت نہیں آئی، آسمانوں پہ ہیں، لیکن زندہ ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ جب تک ان کے اندر رہا میں ان کو سمجھاتا رہا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا میرے اللہ بعد کے حالات کا مجھے پتا۔ تو نبی کو بھی بعد کے حالات کا پتا؟ اب کہیں گے جی کیوں نہیں پتا؟ یا اللہ وہ کیوں انکار کریں گے؟ کیوں انکار کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کل قیامت والے دن ہم ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن انکار کیوں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں انکار اس لیے کریں گے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ تمہاری سور و پکار سے بے خبر ہیں۔ تم ان کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارو، دور سے پکارو، نزدیک سے پکارو، انہیں تمہاری سور و پکار کی کوئی خبر۔ یا اللہ کیوں خبر نہیں؟ کیوں خبر نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ میرے اندر سنانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے جی؟ سنانا۔ اب میری ذمہ داری ہے بات آپ کو سنانا، آپ کے کانوں تک
اے میری ذمہ داری ہے ایتھوں تک گل اپڑاونی، چاہے میں سپیکر نال اپڑاواں تے چاہے جویں بھی اپڑاواں، چاہے اچا بولاں تے جویں بھی کراں، ایتھوں تک اپڑاونی میری ذمہ داری ہے، اگوں سننا تہاڈی ذمہ داری ہے۔ یا اللہ وہ کیوں نہیں ان کو پتہ چلا، یا اللہ کیا ہمارے اندر کمی ہے یا ان کے اندر کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تمہاری سور و پکار کا پتہ اس لیے نہیں چلا۔ اب اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر آئی تے وقت قبر دی مٹی آئی تے وقت جناب پردہ آئی تے وقت ہوا اندر نہیں گئی، اس واسطے انہاں تہاڈی سور و پکار یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن رب نے جو مین وجہ بیان کیا ہے وہ کوئی اور ہے۔ نہ کار کے اندر بندہ بیٹھا ہو شیشے بند کر کے وہ آپ کی بات سنے گا، نہیں سنے گا، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ان کے نہ سننے کی، اموات غیر احیاء، وہ قبروں والے جن کو تم پکار رہے ہو، ان ہستیوں کو پکار رہے ہو، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردے ہیں وہ زندہ، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، اپنے حال کا پتہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، عام لوگ مردے ہیں، مردے ہوتے ہیں، ہم تو انبیاء کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نبی کی بھی ایک مثال تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ چلو جی تم کہتے ہو نا نبیوں کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نبی کی بات سامنے رکھتا ہوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے پیغمبر بھی ہیں اور بڑی شان اور رتبے کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ موت دے دی۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کے لیے۔ کتنے عرصے کے لیے جی؟ تو اللہ نبیوں پر بھی موت اپنا لاگو یا نافذ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بعض بندوں کا یہ خیال ہے آج بھی کہ اللہ کے نبیوں پہ موت نہیں آتی، وہ کہتے ہیں برابر ان کی زندگی مستمر ہے، برابر چل رہی ہے، زندگی دے وچ کٹ نہیں آیا، برابر زندگی چل رہی ہے، علل اتصال چل رہی ہے، اور وہ جناب برابر زندہ ہیں، ان پر موت۔ تو یہ قرآن تو انبیاء کی موت کا بیان کرتا ہے، ایک نبی کی نہیں، کتنے مقام پہ اللہ نے انبیاء کرام کی موت کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو جو آدمی میرے بھائیوں کہے کہ انبیاء پر موت نہیں آتی، وہ جناب اندر سے کیا رہتے ہیں؟ زندہ ہی رہتے ہیں، اندر سے یہ عقیدہ ہے باقاعدہ، یہ سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کی موت الگ اور امت کی موت الگ۔ وہ کہتے ہیں عام بندے کی موت تو آتی ہے جناب روح نکل گئی، اور نبی کی موت آتی ہے روح اندر ہی کلوز ہو گئی، اندر کلوز ہو گئی، لیکن اندر سے نبی کی زندگی باقی۔ وہ کہتے ہیں اس طرح، ہم کہتے ہیں یار کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی بلب ہوئے تے بلدہ پہ ہوئے تے وہ دی اتے پرات دے چھوڑو، ہن بلب تو نظر آ رہا ہے، بلدہ نہیں نہ آ رہا، لیکن وچوں بلدہ وادن انجے اللہ نے جناب پردہ ڈال دیا ہے۔ اندر سے انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، جب میں فتویٰ نہیں لگاتا، فتویٰ لگانا علماء کا کام ہے، آپ خود بتائیں کہ قرآن نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ انبیاء کرام پر بھی موت آئی ہے اور آتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ موت نہیں آتی ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ فرمائیں، اگر ہماری بات غلط ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر کیا لاگو کر دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، اور 100 سال موت دینے کے بعد ثم بعثہ، ثم
اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے حضرت عزیر کو کتنے عرصے کے لیے موت دی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ خود جو کہہ رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میں نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ حضرت عزیر پہ موت آ گئی، حضرت عزیر کی قبر بنی؟ قبر نہیں بنی، زمین کے اوپر پڑے ہیں، زمین کے اوپر پڑے ہیں، درخت کے نیچے پڑے ہیں اور فوت شدہ ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، ثم بعثہ، پھر میں نے حضرت عزیر کو زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو گئے نا تو اللہ کو پتہ ہے یہ کتنا یہاں رکے ہیں، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اللہ تو پہلے فرما رہا ہے 100 عام، میں نے 100 سال کے لیے موت دی۔ اللہ نے حضرت عزیر سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ میرا اور آپ کا عقیدہ بن جائے۔ سب توجہ کریں، ورنہ اللہ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کم لبثت، میرے پیغمبر یہاں کتنا ٹھہرے ہو، یہاں کتنا وقت گزارا ہے؟ کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو میرے پیغمبر بتاؤ۔ حضرت عزیر آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن یا دن سے بھی کچھ تھوڑا حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ نہ حضرت عزیر پہ جب وفات آ چکی تھی، درخت کے نیچے پڑے تھے، ان کو ٹائم گزرنے کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ ٹائم گزر رہا ہے، اب سورج چڑھ گیا ہے، اب غروب ہو گیا ہے، اب سردیاں آ گئی ہیں، اب گرمیاں آ گئی ہیں، اب میرے جسم کو لو لگ رہی ہے، اب جناب والا بادل کڑک رہے ہیں، اب بارش ہو رہی ہے، اب پرندے بول رہے ہیں۔ یہ سارے کام ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور اللہ کے پیغمبر کو بیرونی حالات کا پتہ ہوتا ہے جی جب فوت ہو جائے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، میرے پیغمبر گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں، آپ نے یہاں 100 سال گزارے ہیں۔ حضرت عزیر کو توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے، ان کو اپنے حال کی خبر ہے نہ؟ بندہ جب بے ہوش ہو جائے اس کو اپنے حال کی خبر ہوتی ہے؟ اور موت تو میرے بھائی بے ہوشی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو بندہ جب فوت ہو جائے اس کو اپنے حال کی خبر ہوتی ہے؟ اللہ یہی تو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، لوگوں فوت ہو جانے والوں کو، مر جانے والوں کو، دنیا سے چلے جانے والوں کو تمہارے حالات تو بعد کی بات ہے، تمہارے حالات یہ تو بعد کی بات ہے، ان کو تو اپنے حال کی خبر بھی، ان کو اپنے حال کی خبر بھی، چاہے وہ کیا ہوں جی، نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے شہید ہوں، چاہے غوث ہوں، چاہے کتب ہوں، چاہے ابدال ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جو فوت ہو گیا وہ اگلے جہان میں چلا گیا، اس کو اس دنیا والے جہان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اگر آپ ان آیات کے اندر غور فرمائیں تو آپ کو مسئلہ یقیناً سمجھ آ جائے گا کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے یہ ہستیاں اللہ کے سامنے انکار کیوں کریں گی؟ انکار اسی لیے کریں گی کہ ان کو بعد کے حالات کا پتہ۔ اب مولوی کہتے ہیں جناب وہ چڑی اور چڑا بیٹھا ہو ان کو تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ ایک مولوی ہے کراچی کا، اس نے کہا جی جب قبر پہ جاؤ نا، قبر پہ جاؤ تے لتاں والے پاسو ونجو، لتاں والے پاسو، سر والے پاسو، باقاعدہ مفتی ہے اور دیوبندی ہے ماشاءاللہ، ما جناب لتاں والے پاسے ونجو، سر والے پاسو۔ اکھے جی کیا ادھے وچ کی وجہ ہے؟ وہ مفتی صاحب فرماندے نے مردے ہینج کر کے پیچھے ویکھنا پوندا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او جی لتاں والے پاسو نہ ونجو، ادو ونجو۔ ایک اور مولوی زیادہ سیاںا اٹھیا، اس آکھیا قبر تے ونجو نا تے قبر والے دے نال جا کے کھلوو،
सुथन पा के गए करो। मजला पैसों ने ते विचो हर शय तुहाडा नंगेज मुर्दा देखेगा और फिर जनाब बड़ी अजीब बात है, ये तो उसको नहीं दिखाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो मुर्दा जब इतनी मोटी कब्र से देख सकता है तो कपड़े दे विचों नहीं देख सकता। ये कौन सी बात है जनाब। तो ये मेरे भाइयों मौलवियों के मसले हैं, फिरकाबाजी है। अल्लाह हमें कुरान के करीब आने की तौफीक अता फरमाए। हमारा अकीदा कहाँ से बनेगा? कुरान से। और जब तक अकीदा न बने उस वक़्त तक जन्नत मिलने का दारो मदार अकीदे पर है। ये बात फिर समझें, फिर समझें, फिर समझें। जन्नत जहन्नम मिलने का दारो मदार किस पे है? हुजूर ने फरमाया सिंताने मूजिबतान, दो चीज़ों को वाजिब कर देती हैं, लाजमी। एक चीज़ आएगी दूसरी भी लाजमन आएगी। सहाबा ने पूछा मल मूजिबतान, ऐ अल्लाह के पैगंबर वो दो चीज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया मम माता युशरिकु बिल्लाहि दखलन नार। वो दो चीज़ें ये हैं, जो इस हालत में मर गया कि शिरक किया करता था, दखलन नार, उसके लिए जहन्नम लाजिम हो गई। व मम माता ला युशरिकु बिल्लाह, और जो इस हालत में मर गया कि शिरक नहीं करता था, दखलल जन्नह, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी। तो जन्नत और जहन्नम का दारो मदार किस चीज़ पर है जी? अकीदे पर है। अगली गाल भी करनी है, आमाल पर नहीं है। आमाल बाहर होते हैं, अकीदा अंदर होता है। तो जन्नत और जहन्नम मिलने का दारो मदार अकीदे पर है। अगर कोई बंदा, अल्लाह न करे कोई बंदा अंदर से ठीक है, ईमान उसका ठीक है लेकिन कमज़ोर है, अगर वो जहन्नम में चला गया, मसलन चला गया सज़ा भुगतने के लिए, तो उसको जहन्नम से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? ये आप सारे जानते हैं, मौलवियों से सुनते रहते हैं। वो जहन्नम से निकाला जाएगा। चलो जी, जितना अरसा भी रहेगा निकाला ज़रूर जाएगा। किस बुनियाद पे? मेरा सवाल ये है, किस बुनियाद पे निकाला जाएगा जी? टोपी पहनता था इसलिए इसको निकाल दो, अल्लाह की सारे दाढ़ियाँ लेन जहन्नम में काट दो, ये फैसला होगा? भाई नमाजी, जितने नमाजी हैं मस्जिद में जाते थे, सबको जहन्नम से अब निकाल दो, इस बुनियाद पे निकलेंगे? भाई जितने जनाब सूफ़ी हैं जनाब, उनको निकाल दो, इस बुनियाद पे नहीं, ईमान की बुनियाद पे निकलेंगे, आमाल की बुनियाद पे नहीं। अल्लाह फरमाएगा अखरिजू मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिम मिनल ईमान। जहन्नम से अब उनको भी निकाल दो जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है। तो किस बुनियाद पे जहन्नम से निकाले जाएंगे जी? ईमान और अकीदे की बुनियाद पे, आमाल की बुनियाद पे नहीं निकाले जाएंगे, नहीं निकाले जाएंगे। माई ने आज तक कोई ऐसा लाल नहीं जना जो हमारे सामने इस बात का सबूत दे कि जन्नत और जहन्नम मिलने का दारो मदार आमाल पर है। शैतान ने चक्कर चलाया हमें जनाब ईमान से दूर करने के लिए, आमाल 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 की रट लगवाई, और आज हम अकीदे से दूर हो गए हैं। मेरे भाई, आमाल जितने भी अच्छे कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक इंसान का अकीदा और ईमान दुरुस्त, और जब तक अकीदे में अकीदा-ए तौहीद दुरुस्त न हो, और अकीदा-ए तौहीद में जब तक शिरक से वो बंदा पाक न हो, उस वक़्त तक वो बंदा जहन्नम में जा सकता जी, वो जन्नत में जा सकता नहीं है। अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला नसीब नहीं करेगा। इसलिए मसला आपको समझ आ गया कि ना आया जनाब? फरमाया व इज़ा हुशिरन्नास व मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। ये मेरे पैगंबर ये उन हस्तियों को पुकार रहे हैं, मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जिनको ये क़यामत तक पुकारते रहे, क़यामत तक खड़े पुकारते रहे। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो उनकी शोरो पुकार से
بے خبر ہیں میرے پیغمبر، ان کی مثال تو ایسی ہے، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے کوئی آدمی پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پانی کو پکارنا شروع کر دے، او پانی میرے منہ میں آ جا، کنویں پہ کھڑا ہے، نلکے پہ کھڑا ہے، دریا پہ کھڑا ہے، وہ پانی کو پکار رہا ہے، لیکن جناب پانی کو پکارتے پکارتے زندگی گزر جائے گی، لیکن پانی کبھی اس کی فریاد کو سن سکتا، ہاں وہ پکارتا رہے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، وما ہوا ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ میں آ سکتا۔ آگے اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، یہ جو ایسے ہیں نا پکارنے والے مردوں کو یا فوت شدہ ہستیوں کو پکارنے والے، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کی پکار تو سنتے نہیں، وما دعاء الکافرین، وما دعاء یہ کس کی سور و پکار کی بات ہے جی؟ کافروں کی۔ اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا یہ کہاں گئی جی؟ رائے گاں گئی، ضائع ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ضائع ہونے دا کہ میں نے بھئی ٹھکانے تے ونج کے نہیں لگی، پتہ نہیں جویں جناب بے رنگ خط ہوئے تے رلدا 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 کدے وینا ہے جناب، ضائع ہی ہونا ہے نا اس خط نے، بے رنگ ہے نا۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو غیر اللہ کی سور و پکار ہے وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا یہ تو رائے گاں گئی، یہ تو ضائع ہو گئی، یہ بھی ضائع ہو گئی، اور جب وہ مرنے لگیں گے اس وقت ان کے وہ شریک بھی کیا ہو جائیں گے؟ ذلو، وہ بھی ان سے دور ہو جائیں گے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اب اللہ نے پہلے تو سمجھایا نا قیامت والا دن، اب جناب موت کا وقت سامنے رکھ کر مسئلہ سمجھایا کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ ہستیاں کہاں ہیں؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ قالوا ضلوا عنا، وہاں وہ کام آئیں گے جی، وہ بزرگ، وہ نیک ہستیاں، وہ نیک لوگ مرتے وقت اس کے کام آئیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں، میں نے خود جناب والا وہ اپنا نیٹ پہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ ایک ہمارے علاقے کے پیر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب جناب ہمارا مرید مرتا ہے نا ہم اس کی روح لینے کے لیے خود حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں جناب، دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم خود اس کی روح وصول کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارا مرید قبر میں پہنچتا ہے نا ہمارے مرید سے وہ سوال ہوتا ہے جناب، فرشتے سوال کرتے ہیں، وہ پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے علاقے کے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں جب قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں سوال اس سے کرتے ہیں جواب ہم دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اس لیے ان کا بیان انتہائی توجہ سے سنیے گا۔